اور پھر تمام ملائکہ کو جو آدم کے تخت کے گرد گرد صف باندھے اللہ کے حکم سے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی سجدہ کرو آدم کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم کو سجدہ کر دیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کر دیا۔ ابلیس کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میں آگ سے بنا ہوں، اور آدم کو اے اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندہ درگاہ ہو گیا اور اسے فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہتے تھے، طبیعت ان کی مشتاق، 40 ہمدم اور 19 کی محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خواب یعنی نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ وقت خواب یا سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو چپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر ڈالا۔ حضرت حوا کی تخلیق جب ہو چکی تو حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور ان کی خوش شکل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حوا کہنے لگی کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حسن اور جمال میں حضرت حوا علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھیں کہ تمام عالم کی خوبصورتی 100 حصے تھی، اور اس میں سے 90% حسن جو تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یعنی 90% حسن حضرت حوا میں پایا جاتا تھا، اور باقی 10% حسن جو ہے وہ تمام دنیا کو عنایت فرمایا گیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ جناب الہی نے ان دونوں کا نکاح کر دیا اور ساکنان سماوات کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم اور حوا تم دونوں اس جنت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر خبردار اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور راندہ درگاہ کر دیا گیا اور فرشتوں کی صف سے اسے نکال دیا گیا، تو اسے بغض و